بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب ما يستحب من الضحايا، باب ہے کہ قربانی کے لیے کس قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا مستحب ہے۔ قربانی کے لیے کس قسم کے جانور کو لینا مستحب ہے، کیسے اوصاف ہونے چاہیے اس میں جانور میں جس کی قربانی مستحب ہے۔ پہلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني هيئة قال حدثني ابو صخر عن ابن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به فقال يا عائشة هلم المدية۔ روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بِكَبْشٍ اقرنا، ایک مینڈھے کا، ایک دمبے کا حکم دیا، اقرنا جو سینگ والا تھا۔ کبش جو ہے بھیڑ میں سے ہیں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھے کو لانے کا حکم دیا۔ یہ کبش یعنی وہ مذکر، مؤنث نہیں۔ کبش جو بھیڑ ہوتا ہے، بھیڑ میں سے جو فحل ہوتا ہے، فحیل مذکر ہیں، اس کو کبش کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کبش کو لانے کا حکم دیا۔ کبش یعنی مینڈھا، دمبا، اقرن سینگ والا، یطأ فی سواد، یطأ فی سواد، سواد میں نے سیاہ، کالا، کالے میں وہ چلتا ہو، یطأ من ہوتا ہے روندنا، جو کالے میں سیاہ میں چلتا ہو، مطلب اس کے پیر سیاہ ہوں، اس کے پیروں میں کالا رنگ ہو، کالے رنگ کے پیر ہوں۔ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، کالے میں دیکھتا ہو مطلب اس کی آنکھوں کے ارد گرد کالے دھبے ہوں یا کالا رنگ ہو۔ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، کالے میں وہ لیٹتا ہو، مطلب اس کا پیٹ جو ہے کالے رنگ کا ہو یا پیٹ پر کالے دھبے ہوں۔ فَأُتِيَ بِهِ، چنانچہ ان اوصاف کا دمبا آپ کے پاس لایا گیا۔ فَأُتِيَ بِهِ، جس کا آپ نے حکم دیا گیا، وہ جانور آپ کے پاس لایا گیا۔ فَضَحَّى بِهِ، چنانچہ آپ نے اس کی قربانی کی، ان اوصاف کے جانوروں کی۔ یا فَضَحَّى بِهِ کا مطلب ہے لِكَيْ يُضَحِّي بِهِ، لِيُضَحِّي بِهِ، آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ اس لیے کہ ابھی آگے اور بات بھی ہے، قربانی کرنے سے پہلے اور بات بھی ابھی آگے ہیں۔ فقال، جب وہ لایا گیا جانور آپ کے پاس تو آپ نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، حلمی المدیہ، حلمی لاؤ، حلم میں نے ہوتا ہے لانا، تو مخاطب مؤنث ہے تو آپ نے فرمایا حلمی المدیہ، مدیہ میں نے چھری، سکین، چھری لے کے آؤ۔ اما عائشہ سے چھری طلب کی۔ اس کو مدیہ اور مدیہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، میم کے ضمہ اور میم کے کسرہ کے ساتھ، دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اشہدیہا بحجر، اشہدیہا کا مطلب ہے حدیدیہا، مطلب اس کی دھار کو تیز کر لو، بحجر پتھر سے، مطلب پتھر پہ رگڑ کر اس چھری کو تیز کر لو، اس کی دھار کو تیز کر لو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ففعلت، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔
سکین کو چھری کو تیز کر دیا پتھر پہ رگڑ کر. فَأَخَذَهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا، اس چھری کو، مدیا کو. وَأَخَذَ الْكَبْشَ اور کبش کو بھی لیا، مینڈھے کو بھی لے لیا. فَأَضْجَعَهُ آپ نے اس مینڈھے کو لٹایا. وَذَبَحُ اور اسے ذبح کیا، یا ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور کہا آپ نے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اے اللہ قبول کر لے اس قربانی کو محمد کی جانب سے اور آل محمد کی جانب سے اور امت محمد کی جانب سے. ثم ضحی بہ پھر آپ نے یہ دعا پڑھ کے پھر اس کو قربان کیا، اس جانور کو. تو ثم ضحی بہ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو ضحی بہ کا لفظ ہے یہاں پر ہے لیضحی بہ، فأتی بہ لیضحی بہ، آپ کے پاس وہ جانور لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں. اس حدیث کے باب سے مناسبت کیا ہے؟ باب سے مناسبت یہاں پر ہے ادھر آپ کے پاس جو جانور لایا گیا وہ ان اوصاف سے متصف تھا، یعنی سینگ والا جانور، سینگ والا مینڈھا ہے، اور اس کی آنکھوں کے ارد گرد کالے دھبے ہو، نشانات ہو، کالا رنگ ہو، اور اسی طرح سے پیٹ میں اس کے کالے ہو، کالا ہو، پیر اس کے کالے ہوں. یہ 4 اوصاف اس میں جانور کے آئے ہیں. ان اوصاف کا جانور ہو تو بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، ایسا جانور ہونا چاہیے. اس حدیث سے ہمیں اور کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں باب کے علاوہ، کہ اپنی بیوی سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، اس طرح کے کاموں میں بیوی سے مدد لی جا سکتی ہے. ایسے ہی چھری کو تیز کرنا بھی مستحب ہے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، چونکہ گردن میں ایک رگ ہوتی ہے، جب وہ رگ کٹ جاتی ہے تو تکلیف بند ہو جاتی ہے، تو جتنی جلدی وہ کٹے گی اتنی جلدی تکلیف بند ہوگی. تو اس لیے چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. اور دوسری حدیث میں بھی اس کی تاکید آئی ہے، جانور کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے. اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ جانور کو لٹا کر اس کی قربانی کرنی چاہیے، مطلب جو گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس کو لٹا کر اس کی قربانی کرنا مستحب ہے. باقی اونٹ کو کھڑے کھڑے اس کو نہر کیا جاتا ہے، اس کا بیان ابھی آگے آئے گا. اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم تقبل منی ومن فلان ومن فلان، جن جن کی طرف سے کرنی ہے تو قربانی کافی ہو جائے گی. مطلب اس میں وہ آیت کریمہ وَالذَّاتُ وَجْهَ لِلَّذِي پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھ کر کریں گے تو کافی ہو جائے گا. اس میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ہی جانور وہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد، تو پورے گھر کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا. اس میں جو لفظ ہے وہ من امت محمد، اس لفظ سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے پر، جس کا مسئلہ اس سے پہلے درس میں گزر چکا ہے. تو یہ چند مسائل ہمیں اس باب میں معلوم ہوئے. شیخ آل محمد میں کون کون؟ السلام علیکم. ہاں، آل کا لفظ جو ہے، شیخ ایک سوال ہے. ایک منٹ، آل کا لفظ جو ہے گھر والوں پر بھی بولا جاتا ہے، خاندان بیوی بچوں پہ بھی بولا جاتا ہے، چچا اور جو ان کی اولاد ہیں، اپنی اولاد ہے، یہ سب اس میں آتے ہیں. اور آل کا لفظ اتباع، متبعین کے لیے بولا جاتا ہے. اب یہاں پر متبعین کا ذکر تو آ گیا ہے، تو اس لیے آل محمد سے آپ کے گھرانے، آپ کے گھر والے مراد ہوں گے. جب یہ لفظ نہیں آتا تو اس میں ہم جو ہے آپ کے پورے متبعین کو بھی شامل کر سکتے تھے. چلیے اگلی حدیث سے دیکھتے ہیں، یہ بھی اسی سے متصل ہے. جی شیخ ایک سوال جی کہ فرمائیں. مطلب جانور کو کس رخ لیٹا کے ذبح کریں گے؟ وہ ابھی آگے آ رہا ہے اگلی حدیث میں، ابھی یہ تھوڑی سا آگے آ رہا ہے. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما. روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹوں کو نحر کیا اپنے ہاتھ سے، قیاماً اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحرا، ایک ہوتا ہے نحر اور ایک ہوتا ہے ذبح.
اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، اور گائے کو، بھینس کو، بکری کو، دمبا کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی گردن کو چھری سے کاٹا جاتا ہے، جبکہ اونٹ کی گردن کو نہیں کاٹا جاتا، بلکہ اونٹ کی گردن جہاں اس کے جسم میں ملی ہوتی ہے وہاں پر ایک چھری یا نوک دھار کسیا اس کی گردن میں وہاں پر گھسائی جاتی ہے، اور اسی سے وہ یعنی اس کا نہر ہو جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ سبع بدناتن کی جمع ہے، بدناتن کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ اونٹنی سب کے لیے بدناتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی گائے بھینس کے لیے بھی بدناتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا بدن بہت بھاری ہوتا ہے، اس لیے اس کو بدنہ کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے، چاہے اونٹ ہو یا اونٹنی ہو سب اس میں داخل ہیں۔ بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا، قیام اس حال میں کہ کھڑے تھے، یعنی اونٹ کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے، قیام کی حالت میں نہر کیا، اس لیے کہ کھڑے کھڑے ہی عموماً ان کو ذبح کرتے ہیں، بٹھا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن کھڑے کھڑے ہی میں آسانی رہتی ہے۔ وضحى بالمدینہ، اور آپ نے مدینے میں قربانی کی، ذبح کیا، بکبشین اقرنین، دو مینڈھوں کو، اقرنین سینگ والے، املحین چت کبرے، املحین ایسا جانور جس پر کالے دھبے ہوں، سفید اور کالا مکس جو رنگ رہتا ہے وہ املہ کہلاتا ہے، اس کو اردو میں چت کبرا کہتے ہیں، چت کہتے ہیں دھبا کو، نشان کو، تو چت کبرا جس میں کالے اور سفید دو قسم کے رنگ ہوں۔ یہ حدیث میں کئی فائدے ہمیں معلوم ہوئے۔ سب سے پہلا ایک فائدہ اس کی سند میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، سند یہ خماسی ہے، محمد بن اسماعیل 1، وہب 2، ایوب 3، ابو قلابہ 4 اور انس 5، یہ سند کیا ہے؟ خماسی ہے۔ اور امام ابو داؤد کے یہاں سب سے عالی سند رباعی ہے جو آگے آ رہی ہے، عالی سند جس میں جتنے کم راوی ہوں گے وہ سند اتنی ہی عالی ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد کے یہاں رباعی سند سب سے عالی ہے جو اگلی حدیث میں آ رہی ہے، یہ سند خماسی ہے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ قربانی کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹوں کی قربانی کی، اس سے اونٹوں کی قربانی کا استحباب بھی سمجھ میں، مشروعیت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اونٹوں کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹوں کا نہر کیا جاتا ہے، اونٹوں کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹ کو کھڑے ہو کر نہر کرنا مستحب ہے۔ اور آگے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قربانی کی، یعنی سفر کے علاوہ قیام کی حالت میں مدینہ میں قربانی کی، بکبشین 2 مینڈھوں کی۔ کیسے مینڈھے تھے؟ وہ سینگ والے۔ یہاں پر باب کی مناسبت ہے، کس اوصاف کا جانور ہو؟ سینگ والا ہو بہتر ہے، املحینی چت کبرا ہو تو بہتر ہے۔ تو یہ مستحب اوصاف ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، بلکہ ایسا مستحب ایسا مل جائے تو اچھی بات ہے، ایسا نہیں ملے تو کوئی بھی جانور جو عیوب سے پاک ہو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ کون کون سے عیوب سے پاک ہو اس کا ذکر آگے باب میں آ رہا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کی سند میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں صرف 4 راوی ہیں، مسلم بن ابراہیم، ہشام اور قتادہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سب سے عالی سند رباعی سند کہلاتی ہے جس میں صرف 4 راوی ہوں، جبکہ امام بخاری کے یہاں سب سے عالی ثلاثی ہے جس میں ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 راوی ہیں، اور یہاں امام ابو داؤد کے یہاں صرف 4 راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے اپنے درمیان میں۔ یہ 4 راوی کون ہیں؟ مسلم بن ابراہیم، یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے اساتذہ میں سے ہیں مسلم بن ابراہیم، اور اس کے بعد ہیں ہشام الدستوائی۔ ہشام کون ہے؟ یہ ہشام الدستوائی، ہشام الدستوائی الربیعی البصری، یہ چاروں راوی بصری ہیں، مسلم بن ابراہیم، ہشام، قتادہ اور انس، چاروں بصری راوی، بصری بصرہ میں رہتے تھے۔ قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری ہے، یہ بچپن سے ہی نابینا تھے قتادہ بن دعامہ، اور کہتے تھے کہ میرے کان میں کوئی بات پڑتی تھی مجھے وہ حفظ ہو جاتی تھی، اور کبھی بھی میں نے اپنے استاد سے نہیں کہا کہ دہرائیے اس حدیث کو، دوبارہ بتائیے،
ایک بار سنتے تو یاد ہو جاتی تھی ان کو، بہت ذہین تھے۔ ان انس بن مالک، انس بن مالک یہ صحابی رسول خادم رسول ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال خدمت کی تھی۔ ہجرت سے 10 سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے، ہجرت سے 10 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ہجرت کے بعد جب مدینہ آ گئے تو ان کی والدہ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، وقف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے بچپن ہی سے، یعنی تقریباً 10 11 12 سال کی عمر ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔ انس بن مالک، اور سن 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ انس بن مالک کی وفات سن 93 ہجری میں ہوئی، خادم رسول کہلاتے ہیں، اور چھوٹے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور آخری مطلب ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے لمبی عمر پائی اور صحابہ کے آخری زمانے تک جو رہے تھے۔ ایک فائدے کی بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، انس بن مالک یہ صحابی ہیں، اور مالک بن انس وہ ایک امام ہیں جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ دونوں کے ناموں میں مشابہت ہے کہ اس کے باپ کا نام اس کے نام سے ملتا ہے اور اس کے باپ کا نام اس کے نام سے ملتا ہے۔ انس بن مالک صحابی ہیں، مالک بن انس یہ امام ہیں۔ تو اس طرح سے ایک اور مشابہت بھی ہے کہ انس بن مالک سن 93 ہجری میں وفات پائے، اور 93 ہجری میں مالک بن انس پیدا ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک فائدے کی بات یہاں پر نوٹ کر لیجئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین اقرنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی 2 مینڈھوں کی اقرنین سینگ والے، املہین چتکبرے تھے۔ تو جو بات یہاں گزری ہے وہی بات یہاں بھی ہے، وہ خماسی سند تھی، یہ رباعی ہے۔ یذبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذبح کرتے، وَيُكَبِّرُ اس حال میں کہ آپ تکبیر کہتے، وَيُسَمِّي اللہ کا نام لیتے ان پر، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے، وَيَدَعُ اس چیز کا ذکر کچھ اس طرح روایت میں نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پر یہ چیز زیادہ اس حدیث میں مروی ہے۔ وَيَدَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو ان کی کنپٹی پر رکھتے تھے، جانور کی کنپٹی، صفحہ کہتے ہیں چہرے کا ایک جانب، چہرے کے 2 جانب ہوتے ہیں جس کو کن پٹی بولتے ہیں، کان کے پاس میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذبح کیا تو اس کے کن پٹے پر اپنا ایک پیر رکھا تاکہ اچھے سے جانور کو قابو میں کر سکیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کے سر پر، اس کے کن پٹے پر پیر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، بلکہ مستحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ باقی اوصاف جو گزشتہ حدیث میں گزرے ہیں وہی اس حدیث میں بھی ہیں، البتہ اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اگلی حدیث، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی قال حدثنا عیسیٰ قال حدثنا محمد بن اسحاق عن یزید بن ابی حبیب عن ابی عیاش عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ذبح کے دن ذبح کیا 2 مینڈھوں کو، 2 دمبوں کو جو سینگ والے تھے، املحین جو چتکبرے تھے، موجعین جو کھسی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن یعنی یوم النحر قربانی کے دن، اب ذبح کے دن میں یوم النحر قربانی کے دن کون کون سے ہیں؟ 10 11 12 اور 13 تاریخ ذی الحجہ کی یہ قربانی کے دن ہے، تو کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں، زیادہ امکان ہے کہ پہلے ہی دن ہو۔ موجعین کا معنی یہاں پر ایک نیا وصف آیا ہے جو پچھلی حدیث میں نہیں تھا۔ موجعین مطلب، موجعین کا مطلب ہے خصی، جس کی جماع کی قوت جس کی ختم کر دی گئی ہو۔ نیچے حدیث میں لکھا ہے وَضَبَطَهَا بَعْضُ الْحُفَّاظِ بِضَمِّ الْجِيمِ وقال ابن الأثير في النهاية ومنهم من يرويه موجعين بوزن مكرمين وهو خطأ۔ یہ موجعین کا مطلب ہے خصی، جس کی صلاحیت جماع کی ختم کر دی گئی ہو، جس کی رگیں یا خصیہ نکال دیے گئے ہوں یا مینڈ دیے گئے ہوں، کچل دیے گئے ہوں۔ فلما وجہہما،
جب آپ نے ان دونوں کا رخ کیا، فلما وجہہما، ان دونوں کو یعنی نحو القبلہ، قبلے کی جانب جب آپ نے ان کا رخ کیا ان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے، قالا، تو آپ نے فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منکا ولکا عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے ثم ذبح، پھر جانور کو ذبح کیا۔ تو اس حدیث سے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، قربان کرنے سے پہلے اس دعا کے پڑھنے کا استحباب معلوم ہوا، جس کا ذکر گزشتہ روایت میں نہیں تھا۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق، یہ راوی مدلس ہیں۔ مدلس یعنی تدلیس کرتے ہیں، اور تدلیس کو آپ مصطلح میں پڑھے ہوں گے یا پڑھیں گے۔ تدلیس کبھی تدلیس تسویہ ہوتی ہے، کبھی تدلیس شیوخ ہوتا ہے، وغیرہ جو قسمیں ہیں۔ تو مدلس راوی یعنی حدیث کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے کہ انہوں نے انہی سے روایت کیا ہے، حالانکہ ان سے وہ روایت نہیں کیے رہتے ہیں۔ تو محمد بن اسحاق نے ان کے ساتھ روایت کیا ہے، محمد بن اسحاق ان یزید بن ابی حبیب سے روایت کیا ان کے ساتھ، تو اس کو بولتے ہیں ان انا سے روایت کرتا ہے مدلس راوی، تو وہ سند ضعیف ہوتی ہے، قبول قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر مدلس راوی تحدیث کی صراحت کر دے اور کہہ دے حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی، تب تو اس کی روایت قبول ہے، لیکن اگر وہ تحدیث کی صراحت نہیں کرتا ہے تب اس کی روایت قبول نہیں ہوتی ہے، محدثین کے یہاں ضعیف ہوتی ہے۔ اس بنا پر حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن علامہ الألبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے دیگر شواہد اور متابعات کی بنا پر۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے حسنہ شیخنا فی آخر قولہ کما فی صحیح ابی داود، پہلے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف ابو داود میں ذکر کیا تھا، بعد میں انہوں نے اس کی تحسین کرتے ہوئے اس کو صحیح ابو داود میں رکھا، اور اس حدیث کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے کہ یہ حدیث دیگر روایتوں سے مل کر حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس بنا پر اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے، اور اگر اس کو نہ بھی پڑھیں، صرف بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن فلاں کہہ دے، تب بھی جو ہے جائز ہے، کافی ہے۔ اس حدیث میں ہمیں جو اضافی بات معلوم ہوئی وہ موجعین والی، کہ ایسا جانور جو خصی ہو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، جانور کا خصی ہونا یہ نقص نہیں ہے، بلکہ وہ خصی ہونا ایک طرح سے امتیاز ہے کہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے خصی جانور کا گوشت۔ تو فحیل کا بھی پیچھے گزر چکا ہے، خصی کا بھی ذکر آ گیا ہے، تو دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، چاہے خصی ہو یا یہ کہ وہ فحیل ہو، فحل ہو جو غیر خصی ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے جانور کی قربانی درست ہے۔ کچھ لوگ ہیں شیعہ وغیرہ، وہ خصی کی قربانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ خصی یہ عیب ہے۔ بہرحال خصی کی قربانی کا ثبوت حدیث میں ہے، اس لیے اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے اس باب کی، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا یحیی بن معین قال حدثنا حفص۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ امام علامہ البانی نے کیا کہا ہے اس حدیث کو؟ حسن کہا ہے، صحیح کہا ہے؟ حسن کہا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، یہ امام البانی ہی کا حکم ہے جو یہاں لگا ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے ضعیف کہا تھا، پھر بعد میں اس کو حسن قرار دیا، آخری قول ان کا یہی ہے حسن کا۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ وجہہما، ان دونوں کا رخ کیا، یعنی نحو القبلہ، قبلے کی جانب۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ قربانی کرتے وقت جانور کو قبلے کی طرف رخ کر لینا مستحب ہے اور اچھی بات ہے۔ یہاں پر میں نے دعا کا ترجمہ نہیں کیا اس لیے کہ معروف ہے، لیکن کر دیتا ہوں تاکہ
سب کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. انی وجہت وجہیہ، میں اپنے چہرے کا رخ کرتا ہوں اس کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. آسمان و زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کرتا ہوں، مطلب اس کا ایک یہ بنتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، یا یہ کہ میں اللہ نے جو قبلہ معین کیا ہے اس کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں، اس کی طرف چہرہ زبی ہوگا تب ہم جانور کو اس کا رخ بھی ادھر کریں گے. یا مطلب یہ ہے کہ اس کا کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہوں، اللہ کی اطاعت کو اختیار کرتا ہوں. علی ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. حنیف ابراہیم جو حنیف ہے تمام باطل ادیان سے کٹ کر دین قیم کی طرف میلان رکھنے والے ابراہیم کی ملت پر ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ہے مطلب میں جو عبادت کر رہا ہوں، جو قربانی کر رہا ہوں، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس میں کوئی شرک وغیرہ کا شائبہ نہیں ہے. ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، میری قربانی، میری عبادت. نسک کا معنی عبادت کے بھی آتے ہیں، قربانی کے بھی آتے ہیں. میری نماز، میری تمام عبادتیں یا میری قربانی، و محیایا، اور میرا زندہ رہنا ہے، یا میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جب تک زندگی ہے، جو کچھ زندگی ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہے. میرا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے. میں اللہ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر سکتا ہوں، اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتا ہوں. یہ تو جانور کی قربانی ہے، اپنی جان کی بھی قربانی میں اللہ کے لیے دے سکتا ہوں. للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے میرا جینا اور مرنا ہے، میری نماز عبادت ہے، سب اسی کے لیے ہیں. کسی پیر فقیر کے لیے، کسی قبر والے کے لیے، کسی بت کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. یعنی اللہ کی جانب سے اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میری ساری عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوں اور کسی کے لیے نہ ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہم منکا ولکا، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے، یہ تو نے مجھے عطا کی ہے اور تیرے لیے میں دے رہا ہوں. میں کچھ نیا کمال نہیں کر رہا ہوں، یہ تیری عطا کردہ ہے، تجھے تیرے ہی لیے ہے. وعن محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اس کی امت کی جانب سے اللہ قبول کر لے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے. آخری حدیث دیکھیں گے اس باب کی. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش اقرن فحيل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح قربانی کرتے ایسے مینڈے کی جو سینگ والا ہے، جو فحیل ہے، جو فربہ ہے. فحیل مطلب جس کو فحل کے لیے، فحولت کے لیے جس کو تیار کیا گیا ہو، مراد ہے موٹا تازہ، یا مراد ہے جو ہے فحیل جو مؤنثوں کے لیے جس کو تیار کیا جاتا ہے. ینظر فی سواد، جو کالے میں دیکھتا ہو، یاکل فی سواد، کالے میں کھاتا ہو، ویمشی فی سواد، اور کالے میں وہ چلتا ہو. تو یہاں اس حدیث میں بھی وہی سب اوصاف ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں سوائے فحیل کے. فحیل کا لفظ بھی پیچھے شروع کی حدیث میں گزر چکا ہے، یہاں بھی فحیل کا ایک وصف ہے. تو جانور یا تو خصی ہوتا ہے یا فحیل ہوتا ہے، غیر خصی ہوتا ہے. تو دونوں طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ ایک اور جانور کی قسم آتی ہے جو نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے، یعنی مخنث ہوتا ہے. تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے، مخنث کی بھی قربانی جائز ہے. جیسے مذکر کی جائز ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، مؤنث کی جائز ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، خصی کی اس کی بھی جائز ہے اہل سنت کے ہاں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جو مخنث ہے وہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں. جب مؤنث کی جائز ہے تو مخنث کی بدرجہ اولا جائز ہے، چونکہ مخنث ہے اس کے بارے میں یہی تو اختلاف ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. تو جب مؤنث کی بھی جائز ہے تو مخنث کی بھی جائز ہے، بدرجہ اولا جائز ہے کہ کم سے کم اس میں کچھ اوصاف مذکر کے تو ہیں. تو اس طرح سے مخنث کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی طرف بھی ہمیں ان میں اشارہ ملتا ہے.
اس حدیث ان تمام حدیثوں میں جو باب یہاں مؤلف نے قائم کیا ہے، باب ما یستحب من الضحايا، کس قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا مستحب ہے، یہاں پر چند اوصاف مذکور ہوئے ان حدیثوں میں کہ جانور چت کبرا ہو، یعنی کالا اس کی آنکھیں کالی ہو، پیر کالے ہوں، اس کا پیٹ کالا ہو، ایسے ہی جانور وہ سینگ والا ہو، جانور خصی ہو یا جانور جو ہے فحل ہو فحیل ہو، دونوں طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور بھی کچھ باتیں یہاں معلوم ہوئی ہے کہ جانور کو قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف اس کا رخ کر لینا مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، راجح قول یہ اس سلسلے میں۔ اور ایسے ہی قربانی کرتے وقت صرف بسم اللہ کہہ کے بھی قربانی کریں تو بھی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ دعا پڑھ لیں تو اور بہتر ہے، اس لیے کہ زیادہ دعا پڑھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں یہاں پر ایک سندی فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب سے اعلی جو سند ہے وہ رباعی سند ہے۔ تو جو کتب ستہ میں جو ائمہ ستہ ہیں، امام بخاری کے یہاں سب سے اعلی سند جو ہے ثلاثی ہے، ثلاثی۔ امام ابو داؤد، امام مسلم اور امام نسائی کے یہاں سب سے اعلی سند رباعی ہے۔ 3 اماموں کے یہاں ثلاثی ہے اور 3 اماموں کے یہاں رباعی ہے۔ تو امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام نسائی ان کے یہاں رباعی سند سب سے اعلی سند مانی جاتی ہے۔ امام بخاری، امام ترمذی اور ابن ماجہ کے یہاں اعلی سند ثلاثی ہے، جس میں 3 ہی راوی ہیں سند میں بس۔ امام بخاری کے یہاں ثلاثی جو روایت ہے وہ 22 ہیں، 22 ہے ثلاثی روایت امام بخاری کے یہاں، جبکہ امام ترمذی کے یہاں ایک ہی سند ہے، ایک ہی روایت ہے جو ثلاثی ہے اور وہ بھی ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ امام ابن ماجہ کے یہاں 5 روایتیں ہیں لیکن 5 ایک سند سے ہیں اور وہ ضعیف سند ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ثلاثی روایت صرف امام بخاری کے یہاں ہیں کتب ائمہ ستہ میں سے، اور امام ابو داؤد اور امام مسلم اور امام نسائی کے یہاں رباعی سب سے اعلی سند مانی جاتی ہے۔ اعلی یہ ایک اچھا وصف مانا جاتا ہے، سند جتنی زیادہ اعلی ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ اس میں ضعیف ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں، مطلب اتنی ہی زیادہ وہ مضبوط مانی جاتی ہے اگر راوی جو ہے اس میں ثقہ راوی ہیں، ضعیف راوی نہیں ہے، کوئی علت نہیں ہے، تو وہ سند اچھی اور بہتر مانی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ باب مکمل ہوا، اور اس باب کے اوصاف، جو اس باب میں جن جانوروں کا اوصاف آیا ہے وہ ہمیں اس سے معلوم ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔